نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موجودہ دور میں اسلامک میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ ضرورت صرف اور صرف چند ذہنوں کی خود ساختہ سوچ اور ان کے اپنے ذہنی تصورات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے مزاج، قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روح سے ایک پورے کا پورا کانسیپٹ طے کیا گیا ہے کہ آج کے دور میں جدید ذرائع ابلاغ، وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اسے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک ہے اسلام کی تبلیغ، ایمان، شریعت، قرآن کریم، واعظ و نصیحت اور تزکیہ اور اصلاح نفس، ارشاد کا میدان، اور اس میدان میں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر شاعر اسلام کو، قرآن کریم کے احکام و آیات کو، جہاد فی سبیل اللہ کے قرآنی حدیث رسول کے اندر موجود شرعی تصور کو، اسی طریقے سے فرائض اور واجبات دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اغیار تو کر ہی رہے تھے، ان کا تو میدان ہی یہی ہے، معرکہ حق و باطل میں باطل نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ ابتدائے آفرینش سے کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ لیکن دکھ کا مقام، افسوس اور صدمے کا پہلو یہ ہے کہ ان اغیار اور کفار اور اہل باطل کی سازشوں اور ان کی طرف سے میڈیا کے زبردست اور بھرپور استعمال کے بعد ہمارے وہ مسلمان جو سادہ لوح تھے، جن کا دینی علم اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا اور جو اسلام اور دین کے ساتھ امام مسجد کی جمعے کی تقریر کی حد تک تعلق برقرار رکھے ہوئے تھے، وہ جن کا اسلام کے ساتھ صرف اس حد تک تعلق تھا کہ وہ کبھی کبھار مسجد کے اندر چلے جایا کرتے ہیں، کسی اللہ والے کی کوئی بات ان کے دل کے اندر پڑ جایا کرتی ہے، ان کے کانوں کے اندر اذان کی آواز چلی جایا کرتی ہے، مسجد سے کوئی دین کی بات ان کو پہنچ جایا کرتی ہے، کوئی تبلیغ، کوئی دعوت کے میدان، کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین سر راہ کہیں مل گیا، ان سے کوئی دین کی بات سن لی۔ ایسے سادہ لوگ مسلمان بھی ایسے اغیار اور اہل باطل کی سازشوں کے اندر آئے ہیں، زہریلے ٹیکے ان کو لگے ہیں اور اس طرح کے انجیکشن ان کو لگائے گئے ہیں کہ اب دین کے بہت سارے احکام ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئے ہیں۔ احکام شریعت کو مشکوک بنا دیا جائے، جہاد کا تصور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر قتال کا تصور ہو، اسی طریقے سے حدود و تعزیرات کا سلسلہ ہو، نظام اسلامی کو قائم کرنے سے متعلق احکام ہو، خلافت سے متعلق احکام ہو، اسی طریقے سے خواتین کے پردے سے متعلق احکام ہو، فحاشی اور عریانی کے خاتمے سے متعلق قرآن و حدیث کا تصور اور مزاج ہو، اکانومی اور معیشت کے میدان کے اندر اسلامک اکانومی، اسلامی معاشیات کو روح عمل لانے کا میدان ہو، ان تمام کے تمام شعبۂ زندگی کے اندر، ان تمام میدانوں کے اندر اہل باطل کی مخصوص سازشوں کی بنیاد پر سادہ لوح مسلمانوں کے دل دماغوں کے اندر انتہائی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور ان شکوک و شبہات کی وجہ سے ایمان متزلزل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا کی تصویر، حقیقت میں یہ آیت اور حقیقت میں یہ تصور اور حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی بات تو منافقین سے متعلق تھی، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کی حالت زار بھی اسی طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ حالات ہوں اور اسلام کے احکام کو مشکوک بنانے کی پوری کمپین چل رہی ہو، جب یہ صورتحال ہو کہ شریعت کے احکام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، اور فحاشی اور عریانی کا دورہ ہو، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہو، اور ایمان کے برخلاف شیطان کے اثرات بد کے زہریلے ٹیکے ان کے دل دماغوں میں لگائے جا رہے ہوں،
اس قسم کے حالات میں اس دور کے اندر اب سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ اسلامک میڈیا وجود میں آئے، میڈیا کا ایک اسلامک بلاک وجود کے اندر آئے، اور ایک پورے کا پورا اس طرح کا ایک تصور قائم ہو کہ اب سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت، دعوت و ارشاد کے میدان میں اس میڈیا کو استعمال کیا جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منزل ابھی دور ہے۔ کم از کم اگر ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے اعتراضات کا دفاع کر سکیں، اور کم از کم ہم اپنے نوجوانوں کے اذہان کو مطمئن کر سکیں، انہیں قائل کریں، انہیں مائل کریں، انہیں گھائل کریں، تنقید، تنقیص اور تحقیر اور تقابل اور تکبر اس مزاج سے ہٹا کر عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف، اسلام کے اندر کشش پیدا کرنے کا ذہن اور مزاج بنا کر اگر ہم نوجوانوں کو مطمئن کر سکیں، متوجہ کر سکیں، اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کر دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا سستا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فنی، فقہی، ٹیکنیکل اعتبار سے میڈیا پر آنے والی تصویر شرعاً حرام تصویر کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں، اس کو جائز کہا جائے یا ناجائز کہا جائے، یہ ایک مستقل بحث ہے، اور اس سے متعلق کئی دفعہ کلام ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں مختصراً یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ جو تصویر میڈیا پر اور جو تصویر ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے آتی ہے اسے عکس کہا جا سکتا ہے، اسے نقوش کہا جا سکتا ہے، مگر وہ حرام تصویر کے زمرے میں اس لیے نہیں آتی کہ اس کو چھوا نہیں جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس کا کہیں علیحدہ سے وجود نہیں ہے، اس کا کہیں پر الگ سے سایہ نہیں ہے۔ اور کمپیوٹر اور آئی ٹی کی اصطلاح کو اگر استعمال کریں، وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے بلکہ سافٹ ویئر ہے۔ جب وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، جب تک اخبار میں، جب تک پیپر پر اس کی تصویر نقش اور پرنٹ ہو کر کے نہیں آ جاتی، وہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہے یا ڈیجیٹل کیمرے کے اندر موجود ہے، سی ڈی کے اندر موجود ہے، پلیئرز کے اندر موجود ہے، اس وقت تک اس کو حرام تصویر نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے اگر کسی کو تفصیلی دلائل کا مطالعہ کرنا ہو تو تکملہ فتح الملہم میں ہمارے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی دلائل ذکر کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی عثمانی کی جلد 4 کے اندر ایک باقاعدہ فصل فی التصاویر میں نے قائم کی ہے، اس میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مفصل فتویٰ موجود ہے، اور اس کے نیچے دارالافتاء دارالعلوم کراچی کی ایک مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی پوری کارگزاری اور تفصیلی دلائل موجود ہیں۔ جس کو بھی تفصیلی دلائل کا مطالعہ کرنا ہو وہ جا کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو قرآن و سنت کا مزاج ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ کس کی اچھی اور بہتر اور خوبصورت اور حسین بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور عمل صالح کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار بندوں میں شامل ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے سچی بات اس کی ہے، سب سے اچھی بات اس کی ہے، سب سے بھلی بات اس کی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے۔ تو اگر ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی طرف انسانوں کو بلایا جائے، اس سے زیادہ بہتر، شاندار، عمدہ اور اعلیٰ کام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہو۔ یہ اللہ رب العزت فحاشی اور عریانی پھیلانے والے اور اعلیٰ درجے کا قول اختیار کرنے والوں کے درمیان میں خط امتیاز کھینچ رہے ہیں، واضح فرق اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو وحی کے طور پر بھیجا گیا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے۔ اب اس وقت دنیا کے سارے انسان میڈیا ضرور استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا، یا وہ پرنٹ میڈیا استعمال کر رہے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا استعمال کر رہے ہیں، یا وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ اب 2 قسم کے گروپ وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک گروپ وہ جو فحاشی اور عریانی کا راستہ اختیار کر رہا ہے،
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرما دیا ان کی وجہ سے عذاب آئے گا، ان کی وجہ سے غضب خدا اترے گا، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسری طرف ایک گروپ وہ ہے جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے، میڈیا کا وہ گروپ اور وہ طبقہ جو انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسلام اور دین، قرآن و شریعت کی طرف بلا رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی بات سب سے بھلی ہے، ان کی بات سب سے سچی ہے، ان کی بات سب سے زیادہ عمدہ اور شاندار ہے، سب سے احسن اور اعلیٰ ترین کردار انہی کا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے با کردار مسلمان ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے میڈیا کے ان دو طبقوں کا تذکرہ اللہ نے خود ہی قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ آج ہمارا شمار کون سے طبقے کے اندر ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف انسانوں کو بلانے والا جو میڈیا کا طبقہ ہے، ہم اپنا شمار اس کے اندر رکھیں۔ بہترین ہے وہ نوجوان جو انسانوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بذكر الإله وتصفو الحياة